رکھے مجھے واپس. دیکھو غوث اعظم کا مقام دو، جن کی اجازت کے بغیر اللہ کسی کو ولی نہیں بناتا. تو کیا اللہ غوث اعظم کا معاذ اللہ محتاج ہے؟ بولو. وہ تو خود کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. پھر غوث اعظم کی ولایت کی ضرورت کیا، اجازت کی ضرورت کیا، مرضی کی ضرورت کیا؟ اللہ فرماتا ہے تم جانتے نہیں، ہم نے وعدہ کر دیا ہے جو ہماری بات کا لحاظ کرے گا ہم اس کی بات کو اونچا رکھیں گے. اس کی بات کو کیا تم نے ہمارے قرآن کو پڑھا نہیں؟ فذکرونی، تم میرا ذکر، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. فذکرونی، تم میرا ذکر کرو. اذکرکم، یو ریممبر می، آئی ریممبر یو ان دا ورلڈ. میں تمہیں دنیا میں بھی یاد کروں گا، ان اسکائی، آسمانوں میں بھی یاد کروں گا، ان ڈومزڈے قیامت کے میدان میں بھی یاد کروں گا، ان جنت میں بھی یاد کروں گا. اس لیے میرا غوث جب پیدا ہوا تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے. غوث اعظم چل رہا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے. غوث اعظم کی عمر 10 سال کی ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. غوث اعظم 18 سال کے ہو رہے ہیں، شہر جیلان کو چھوڑ کر بغداد جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. علاقہ طبرستان میں پیدا ہونے والا اللہ کا ذکر کر رہا ہے. خراسان کی پہاڑیوں سے گزرنے والا اللہ کا ذکر کر رہا ہے. بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے. برج اجمی میں 11 سال تک بغیر کھائے پیے نمازیں ادا کر رہا ہے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہا ہے. تو رب نے کہہ دیا ارے اتنی محبت جو ہم سے کرے گا تو اتنی محبت کرنا عبد القادر کا کام ہے، اس کی مرضی کے اشارے سے ولی بنانا میرا کام ہے. اللہ غور کرو، جس کی مرضی کے بغیر اللہ کسی کو ولی نہیں بناتا. ایک حوالہ کمپلیٹ. اب دوسرا حوالہ، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں یہاں، ورنہ تو اسی میں اتنے فلسفے بیان کرتا ہے پورا وقت اسی میں ہو جائے، لیکن نہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. 511 نوٹ کرو، 500 ہجری ہے، 511 جنگل سے بغداد میں غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں. کہاں سے؟ جنگل سے. کہاں پر آ رہے ہیں؟ بغداد میں. ہجری کتنی؟ 511. 471 یا 70 ہجری میں غوث اعظم پیدا ہوئے. 470 یا 71، دو روایتیں ہیں، ہسٹری مختلف ہو سکتی ہے نا. تو 471 بولو یا 470 بول لو. میں پیدا ہوا 511 ہجری کا واقعہ ہے. غوث اعظم بغداد میں آ رہے ہیں جنگل سے، ننگے پاؤں ہیں. بہت پڑھی لکھی بات بتا رہا ہوں، بالکل مزہ آ جائے گا سن لو گے. 511 ہجری میں سرکار شہنشاہ بغداد تشریف لانے. بغداد میں راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا عبد القادر لفٹ می پلیز. یہ واقعہ بہت سنا ہوگا، لیکن میں اس میں سائیکلوجی چیز اور بہت ہی لیٹسٹ چیز بیان کر رہا ہوں جو میری اپنی ریسرچ ہے، اپنی تحقیق ہے. لفٹ می عبد القادر، اٹھاؤ مجھے. میرے غوث نے اٹھایا، جیسے اٹھایا چہرے پر رونق آ گئی، جسم میں طاقت آ گئی، ہونٹوں پہ لالی آ گئی، گالوں پہ شادابی آ گئی، آنکھوں میں چمک آ گئی، پیشانی میں دمک آ گئی، اور بڑھاپے میں جوانی آ گئی. اب یہ سفید داڑھی والے بولیں گے ہمیں بھی کوئی جوان کر دے پھر سے. لیکن یاد رکھو کوئی بولا نہیں جائے گا جنت میں. الحمدللہ ہم جیسے جائیں گے، ہم جیسے جوان جائیں گے. تم بھی دیکھ لو سفید آدھے ہو چکے ہو، ہے نا. ابھی تو کالے والے جائیں گے سب انشاءاللہ. اب یہ بیچارے روئیں گے. ہم کیا کریں بھائی؟ ارے پریشان مت ہو، 70 حوریں مل جائیں گی. ہاں 70 حوریں ملیں گی. وہ سن تو نہیں ہے ادھر بیٹھی ہیں؟ دیکھو بھائی بچا لینا مجھے، کافی اس میں کہیں گے مولانا آ گئے ہمارے شوہر کو بگاڑ کے جا رہے ہو. 70 ملیں گی. 70 کتنی ملیں گی؟ اور وہ بھی کیسی؟ حدیث میں آیا ہے 70 جوڑے پہنی ہوں گی پھر بھی پنڈلی کی سفیدی دکھتی ہوگی. حدیثوں میں آیا ہے اگر جنت کی ایک حور دنیا میں جھانک لے تو اس کی خوشبو سے پوری دنیا بے ہوش ہو جائے گی. ایسی 70 عورتیں ملیں گی اللہ کو. لیکن ملیں گی کسے؟ بے نمازیوں کو. جس نے عشاء نہ پڑھی ہو اسے، جس نے فجر نہ پڑھی ہو اسے، جس نے مغرب نہ پڑھی ہو اسے. اللہ کے عزت و جلال کی قسم اگر یہ 70 حوریں ملیں گی تو ان
بدر کے شہیدوں کو ملیں گی جنہوں نے فجر بھی پڑھی ہے گردن بھی کٹائی ہے ظہر بھی پڑھی ہے گردن بھی کٹائی ہے عصر بھی پڑھی ہے گردن بھی پڑھائی ہے. اگر یہ 70 حوریں ملیں گی تو کربلا کے شہیدوں کو ملیں گی جنہوں نے اعلان کر دیا مولا اپنی بیوی کا پیار کو چھوڑ کر اپنے بچوں کی عقیدت کو چھوڑ کر اپنے بہن بھائیوں کی عزت کو چھوڑ کر مولا میدان کربلا میں آ گئے ہیں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے. مولا گردن کٹانا میرا کام ہے آگے سنبھالنا تیرا کام ہے. تو رب نے کہہ دیا پیارے شہیدوں ارے گردن کٹا کے آؤ گے تو 70 حوروں سے تمہارا استقبال کرا کر دلہن بنا کر اپنا دیدار کرا دوں گا اور بتا دوں گا جو دنیا میں میرا تھا قیامت میں میں اس کا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، شہدائے اسلام، مجاہدین اسلام. ہم نے تو عشاء بھی نہ پڑھی. کمیٹی والوں ایک بات کہوں برا تو نہیں مانو گے؟ برا تو نہیں لگے گا؟ معافی چاہتا ہوں برا نہ لگے. برا لگے تو یہیں کہہ دینا لیکن برا نہ لگے. یہ جلسہ سجایا ہے نا اگر عشاء کی نماز آپ نے نہیں پڑھی ہے تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. سب نے پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو بہت بڑھیا بات. مولانا اسماعیل صاحب گواہی دیں اللہ سلامت رکھے. اور میرے بھائیوں کمیٹی کے علاوہ جو لوگ یہاں بیٹھے جنہوں نے نہیں پڑھی ہے عشاء ہاتھ مت اٹھانا کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. ہاتھ مت اٹھانا لیکن دل پہ یہ سوچ لینا کہ ابھی جیسی جلسہ ختم ہوگا سوئیں گے بعد میں پہلے عشاء کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھو غوث اعظم بھی خوش ہوں گے رسول اعظم بھی خوش ہوں گے. پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ اگر نمازیں پڑھ کے عشق رسول لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ وہ 70 حوریں شہداء کو ملیں گی تو 70 حوریں ہمیں بھی ملیں گی انشاءاللہ. ملیں گی انشاءاللہ. اب سنو 511 ہجری ہے سرکار غوث اعظم آ رہے ہیں بغداد کی طرف. یہی تھا نا؟ آ رہے ہیں بغداد کی طرف. اٹھا چہرے پہ چمک لفٹ میں اٹھا دیا میرے غوث نے. اور جس کو غوث اٹھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا. اللہ اکبر. جس کو غوث اٹھا دے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. فتح مکہ کے دن میرے رسول نے امام الاولیاء والاتقیاء والاصفیاء ابو الحسن و حسین داماد پیغمبر شوہر بطول اسد اللہ الغالب امام المشارق حلات المشکلات والنوائب امیر المومنین غیظ المنافقین امام العادلین سید الاسخیاء سند الاصفیاء سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے کاندھے پہ اٹھا دیا تھا اور بتا دیا آج مکہ فتح ہو رہا ہے. علی کو کاندھے پر اٹھانے والا آمنہ کا لال ہے. تو رب کی بارگاہ سے آواز آئی اے رسول ارے جس کو تو نے اٹھا دیا صبح قیامت تک کے ولیوں کا باپ ہم نے اس کو بنا دیا. اللہ اکبر. اب غوث اعظم بھی آئے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب غوث اعظم بھی آئے گا تو اولاد علی کی بن کے آئے گا. غریب اعظم آئے گا تو اولاد علی کی بن کر آئے گا. شاہ برکت اللہ آئے گا اولاد علی کی بن کے آئے گا. ابو الحسین احمد نوری آئے گا اولاد علی کی بن کے آئے گا. اب مفتی اعظم اگر آئیں گے تو اولاد علی کے غلام بن کے آئیں گے. معاف کرنا آج کل نقلی بہت بن گئے ہیں تو نقلی والے خوش نہ ہوں اصلی والوں کا یہ مقام ہے. میں نام نہیں لوں گا. نقلی بہت بنے پھر رہے ہیں ہے نا. پتہ ہے نہیں باپ کون اماں کون لگا دیا صاحب ہم تو یہ ہیں. چومو ہمارے ہاتھ کا میل بھی چاٹو. خدا کی قسم غوث اعظم کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت ابو سعید المبارک المخزومی وہ خود سید نہیں ہے. حضرت غریب نواز کے پیر جو ہے خواجہ عثمان ہارونی وہ بھی سید نہیں. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایسا نہیں سید ہی پیر ہوگا. اللہ کا قرآن کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو تقوی والا ہے. کون ہے؟ میرے نبی نے ثابت بھی کر دیا. سنو فتح مکہ ہے علی کو کاندھے پہ اٹھایا. کہاں اٹھایا؟ ثابت کر دیا علی بڑا ہے. اذان کا وقت آیا ابو بکر کھڑے ہیں
حضرت عمر بھی کھڑے ہیں, عثمان و طلحہ بھی کھڑے ہیں, بڑے بڑے سرداران قریش کھڑے ہیں, اکابرین صحابہ کھڑے ہیں. میرے نبی نے پورے مجمع میں نگاہ دوڑائی, آواز دی یا بلال تعال ہا ہونا. دیکھو بڑا کون ہے, سب بڑے ہیں, لیکن میرے رسول نے بلال کو آواز دی, بلال پلیز کم نیئر می, بلال میرے قریب آؤ. حضرت بلال نبی کے قریب آئے. بلال نے کہا what happened, what is your order my پیغمبر prophet رسول اللہ in this time, بولو سبحان اللہ. حضرت بلال نے کہا سرکار حکم کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا میں نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا ہے, عمر کو فاروق اعظم بنا دیا ہے, عثمان کو ذوالنورین بنا دیا ہے, علی کو فاتح خیبر بنا دیا ہے, صحابہ کو جنتی بنا دیا ہے. اے بلال اس مکہ میں تیری کوئی عزت نہیں, اس مکہ میں تیرا کوئی مقام نہیں, اس مکہ میں تیرا کوئی خاندان نہیں, اس مکہ میں کوئی تجھ جیسا کالا نہیں. اے بلال اس مکہ میں کوئی تیرا رشتہ دار نہیں, بڑے خاندان کا بھی تو نہیں ہے, بڑے قبیلے کا بھی تو نہیں ہے, بڑی ذات کا بھی تو نہیں ہے, تیرا قد بھی بڑا نہیں. میرے بلال رسول کے سامنے کھڑے ہیں, آمنہ کے لال فرما رہے ہیں اے بلال آج تجھے تیرا رسول اتنا بڑا کرے گا کہ بڑے بڑے بھی تیرے قدموں میں سلام کریں گے. رسول کی بارگاہ میں خاندان نہیں دیکھا جاتا, قبیلہ نہیں دیکھا جاتا, یہ رنگ و روپ نہیں دیکھا جاتا. کون نہیں جانتا بلال کا مکہ میں کوئی خاندان نہیں, غریب تھے اور غلام تھے. ان کا چہرے کا رنگ ہم کالا نہیں کہیں گے, غلاف کعبہ کی طرح تھا. کیسا تھا؟ غلاف کعبہ کی طرح بلال کا کلر تھا, قرآن کے حروف کی سیاہی کی طرح بلال کا کلر تھا. حضرت بلال سے میرے نبی نے فرمایا غور کرو, اے بلال آج تجھے تیرا نبی اتنا اونچا کرے گا, اتنا اونچا کرے گا کہ دنیا اش اش کرے گی. میرے سرکار سے بلال نے کہا سرکار بولو فرما کیا رہے ہو؟ میرے سرکار نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والا گھر ہے تو وہ کعبہ ہے, دنیا میں سب سے پہلے بننے والی دنیا میں عمارت ہے تو وہ کعبہ ہے. اے بلال آج تیرا نبی اتنا دے گا کہ قدم تیرے ہوں گے, چھت کعبے کی ہوگی. کیسا نوازا ہے بنا دیا. کھڑے ہو گئے حضرت بلال, کہا کال اذان مسٹر بلال. حضرت بلال کعبے میں کھڑے ہو کر کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال اذان دیکھتے ہیں. بڑے بڑے کفار مکہ, ابو جہل کے جانشین, ابو جہل تو مر گیا تھا, ابو جہل کے جانشین بھی دیکھ رہے ہیں یہی بلال تھا. امیہ کے وفادار بھی دیکھ رہے ہیں یہی بلال تھا. امیہ تو مر گیا بدر میں, کہ جس بلال کو میں نے مارا تھا آج اس کے جانشین دیکھ رہے ہیں. آج بلال کو کعبے سے مار کے نکالا تھا وہی کعبہ ہے, اس کعبے کی چھت ہے, بلال کے قدم ہے. بلال کو کھڑا کر دیا, بلال اذان دے رہا ہے اور میرے نبی نے اعلان کر دیا اے دنیا والوں صبح قیامت تک کے مؤذنوں کا امام میں نے بلال کو بنا دیا. یا رسول اللہ, رسول کے غلام ہے, غلام یہ میرے رسول نے اعلان کر دیا بلال آج تجھے نوازیں گے. اب بلال یہی بلال ہے جو چلتا تو مدینہ میں ہے, اور رسول فرماتے ہیں جب معراج کی رات میں گیا تو میں نے جنت میں کسی کے جوتوں کی آواز سنی. جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کیسی آواز ہے؟ جبرائیل نے کہا سرکار یہ آپ کا غلام کی بلال کی آواز ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب ختم کر دیں بھی تقریر, ابھی شروع ہوئی ہے بھائی. اتنی ناانصافی مت کرو بھائی, 1.5 گھنٹہ ہو گیا. اچھا ابھی آئے بھیا, لیٹ آئے تو آپ کی کمی ہماری تو نہیں ہے. اچھا بڑے علماء بھی بیچارے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, ایسے کھلتے ہوئے چہرے اللہ سلامت رکھے. بہت کم ایسے علماء ملتے ہیں اتنے اچھے.
जो मुस्कुराए, सुभान अल्लाह। मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। जब कोई मदीना में मुस्कुराया तो एक होशियार इमाम है हमारा। क्या है? क्यों होशियार ना कहें भाई? जब किसी ने कहा नबी को इल्म गैब नहीं तो वो होशियार बोला, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला? जब ना खुदा ही छुपा तुम पे, क्यों ना होशियार कहें? जिसने नबी का इख्तियार का जब इनकार किया तो बरेली का होशियार रजा बोला, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वो सभा जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों। तो ढकोसले वाले बहुत हैं। शरीयत में बरादरी को कोई अहमियत नहीं, तकवे को अहमियत है। किसको अहमियत है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है जो तकवे वाला है। सुभान अल्लाह। क्या है? देखो उलमा, मैं आज आपको एक हुक्म तो नहीं दूंगा, एक मशवरा जरूर दूंगा। आजकल पीरों ने एक सिस्टम बना लिया है, वो जालिम ये चाहते हैं कि मस्जिद का इमाम हमारे हाथ चूमे। बस मैं तुमको एक नसीहत नहीं कर रहा हूँ, हिदायत भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक मशवरा दे रहा हूँ। मशवरा दे सकता हूँ भाई होने के नाते, अल मशवरतु अलल खैर। इस बस्ती में कोई पीर आए, कितनी बड़ी खानका का हो, कितनी बड़े खानदान का हो, पहले ये देखो उसने नमाज पढ़ी कि नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखना ये औरतों के सामने बेपर्दा तो नहीं आ रहा है। तीसरी चीज ये देख लेना इसके हाथ में 2-4 अंगूठी तो नहीं है। चौथी चीज ये देख लेना कि शरीयत का पाबंद है कि नहीं है। अगर है तो उसके हाथ चूमने से बरकत हो जाएगी, और अगर नहीं है, कितनी कलगी वाला हो, कितनी लाली लगा कर आ जाए, कितना पाउडर लगा के आ जाए, अगर तकवे वाला नहीं तो उनके हाथ मत चूमना, क्योंकि तुमने अगर चूम लिया तो तुम्हारे मुक्तदियों की सनद बन जाएगी। जब हमारे इमाम चूमना, हाँ मत चूमना बिल्कुल। अगर कोई तुम्हें सुलह कुल्ली कहे तो मुझे फोन लगाना, उसकी नानी का दूध याद ना दिलाना, नानी का दूध याद ना दिलाना। ये जालिम आज मस्जिदों के इमामों से हाथ चुमवाते हैं, वो हाथ ना चूमे तो उस कमेटी से एक आध मुरीद तो होता है, कमेटी इसको निकालो, मगरूर है। अरे मगरूर नहीं, तू तकवे वाला बन के आ, तेरे हाथ भी चूमे जाएंगे, तेरे पैर भी चूमे जाएंगे। इन जाहिल पीरों ने तबाह करके रख दिया है कौम को। हाँ मेरे भाइयों, कभी तुम हाथ मत चूमना, पहले देख लेना नमाजी है कि नहीं, दाढ़ी शरीयत के मुताबिक है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है? अंगूठी तो ज्यादा नहीं पहना है, या बहुत बड़ी अंगूठी तो नहीं पहना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? औरतों के सामने बेपर्दा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम अगर हाथ चूमोगे मुक्तदी क्या सोचेगा कि हमारा इमाम हाथ चूम रहा है तो इसका मतलब ये अच्छा आदमी है, सोचेगा नहीं जो, क्योंकि इमाम की सनद हो जाएगी फिर। इसीलिए जाहिल पीर आज उलमा की तौहीन करते हैं, ये उलमा की बेइज्जती करते हैं, ये अइम्मा को बुरी निगाह से देखते हैं। लेकिन आओ देखो, अगर पीर के हाथ ही चूमना है तो मैं एक दावे के साथ बात कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मेरे रसूल के अलावा दुनिया में ऐसा कोई पीर नहीं हो तुम्हें जन्नत दिला दे। दलील सुनो, पहले दलील सुनो, रिकॉर्ड हो रही है सारी बात, दलील सुनो, दलील दूं। अगर कोई पीर जन्नती है और वो दुआ कर दे, वो खुद भी नेक हो, जन्नती भी हो, दुआ कर दे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, तो तुम्हें जन्नत, यानी वो पीर भी जन्नती हो, जैसे कि गौसे आजम, जैसे कि गरीब नवाज, जैसे कि ख्वाजा, जैसे कि बरेली का हमारा अहमद रजा, बरेली का मुफ्ती आजम, बरेली का ताजुश शरिया, मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा का, हाफिज मिल्लत मुबारकपुर का, मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा का, सदरुश शरिया लमाम जदली अलैहि रहमत व रिज़वान। अल्लाह के नबी फरमा अगर दुआ करेगा, वो खुद अमल वाला हो, खुद नेक हो, तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, वरना कोई पीर जन्नत नहीं दिलाएगा। लेकिन आओ, अल्लाह ने एक पीर ऐसा भी पैदा किया है, एक ऐसा वली पैदा किया है, एक ऐसा पीर पैदा किया, पूरा मजमा इस्तकबाल करे जब इशारा करूं, एक पीर ऐसा पैदा किया है वो दुआ ना भी करे, हाथ ना भी उठाए, होठों को भी ना हिलाए, जबान को भी ना हिलाए, कदम को भी ना हिलाए, हाथों को भी ना हिलाए, आसमान की तरफ भी ना देखे, उस पीर के बारे में तुम्हारा नबी कहता है उसके कदमों में चला जाना, उसके कदमों में अल्लाह ने तेरी जन्नत रख दी है।
والدین اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک ایسا پیر ہے وہ دعا نہ بھی کرے ہاتھ نہ بھی اٹھائے کچھ بھی نہ کہے اللہ کے نبی فرماتے اس ماں کے قدموں میں تیری جنت رکھ دی ہے۔ احمد رضا منظری بولے گا مورچہ وہ جیت کر ہی آئے گا میدان سے جنگ کی سرحد پہ جو ماں کی دعا لے جائے گا۔ اب حافظ صاحب ناراض مت ہو جانا، باسی روٹی سیک کر جب ناشتے میں ماں نے دی ہر امیری سے مجھے یہ مفلسی اچھی لگی۔ اللہ، اس کے قدم کتنے چومے ہیں تم نے، اس کے ہاتھوں کا میل کتنا چاٹا ہے، بولو۔ اس کے قدموں کی چھریوں کو مٹی کو بھی چاٹ لو گے تو جنت کی چوکھٹ کی مٹی چاٹ۔ کوئی پیر ایسا نہیں ہے جنت دلا دے، وہ بات پوری سمجھ میں آئے گی، ریکارڈ ہو چکی ہے، لیکن ایک پیر ایسا ہے سبحان اللہ، دعا نہ بھی کرے، دعا نہ بغیر اس کی مرضی کے، خدا بھی جنت نہیں دے گا تمہیں، تو اس کے قدموں میں جنت اللہ نے رکھ دی ہے۔ کہاں جاتے ہو جنت تلاش کرنے؟ کہاں جاتے ہو جنت تلاش کرنے؟ پیروں کے درباروں میں؟ پہلے اس کے دربار میں جاؤ، رات کو چومو، صبح کو چومو، شام کو چومو، اور چوم لو گے جب دعا کرے گی یا اللہ میرے بیٹوں کو موسیٰ کا پڑوسی بنا۔